اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد قد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صلاة پڑھیں محمد و آل محمد پر. سورہ مبارکہ حدید کی آیت نمبر 20 کو آپ کی خدمت میں ثناء کلام کے طور پر پیش کیا. اس آیت میں خداوند کریم اس دنیا کی حقیقت بیان کر رہا ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے سوائے کھیل تماشے کے اور کچھ نہیں ہے. لعب و لہو، کھیل تماشے کے اور کچھ نہیں. وزینۃ و تفاخر بینکم، اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ 4 دن کی چاندنی اور رنگینی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. و تفاخر بینکم، اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ایک دوسرے پر فخر کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یعنی اس دنیا کی زندگی میں ہر شخص دوسرے پر فخر کرنا چاہتا ہے، مال کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، جائیداد کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے. غرض ہر شخص اس فکر میں لگا ہوا ہے کہ میں کس طریقے سے دوسرے پر فخر کر سکوں. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ دنیا کی زندگی مال اور دولت میں اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی دوڑ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یعنی ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس بہت سارا مال ہو، کثرت مال، کثرت اولاد، بہت زیادہ اولاد ہو، اس کی اولاد کی کثرت ہو، اس کے مال کی کثرت ہو. پھر خداوند کریم ایک مثال پیش کرتا ہے جو بہت خوبصورت مثال ہے اس دنیا کی. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس دنیا کی مثال بارش برسانے والے بادل کی طرح ہے کہ جب وہ بادل برستے ہیں تو کھیتی اگتی ہے. کھیتی کو دیکھ کر، یعنی ہری بھری کھیتی کو دیکھ کر کسان خوش ہو جاتا ہے. اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد وہ ہری بھری کھیتی خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے. فتراہ مصفرا، اور وہ کھیتی جو کل تک ہری بھری تھی آج تم اس کو دیکھتے ہو کہ وہ خشک بھوسے میں تبدیل ہو جاتی ہے. کا دنیا کی مثال بالکل اسی طریقے سے ہے.
وفی الآخرۃ عذاب شدید، آخرت میں اللہ کی جانب سے شدید عذاب بھی ہے، ومغفرۃ من اللہ، اور اللہ کی جانب سے مغفرت بھی ہے اور اس کی رضا بھی ہے۔ یعنی آخرت میں دونوں چیزیں ہیں، اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے، اللہ کی رضا بھی ہے، اللہ کی مغفرت بھی ہے، اللہ کا عذاب بھی ہے۔ اور یہ جو دو آپشن خداوند کریم نے دیے ہیں، یہ دو آپشن اسی دنیا کی زندگی سے سلیکٹ ہوں گے، یعنی اسی دنیا سے آپ عذاب شدید بھی خرید سکتے ہیں اور اسی دنیا سے اللہ کی مغفرت اور رضا بھی خرید سکتے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور پھر آخر میں خداوند کریم نے خلاصہ پیش کیا کہ دیکھو زندگی، یہ جو دنیا کی زندگی تم گزار رہے ہو، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے سوائے سامان فریب کے، فریب اور دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے دنیا کی زندگی۔ بہت سے افراد اس زندگی سے دھوکہ کھا رہے ہیں اور بہت سے افراد اس زندگی کی حقیقت کو سمجھ کر اس زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ جس نے اس زندگی کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے اس کا لائف اسٹائل کچھ اور ہے، اور جو اس زندگی سے دھوکہ کھا رہا ہے اس کا لائف اسٹائل کچھ اور ہے۔ تو اس پوری آیت میں خداوند کریم نے خلاصہ کر دیا، حقیقت بیان کر دی کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ 4 دن کی چاندنی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس زندگی میں ہر لذت ختم ہو جانے والی ہے اور ہر لذت بہت تھوڑی دیر کے لیے ہے۔ اگر انسان غور کرے تو اس زندگی کی جتنی بھی لذتیں ہیں بہت تھوڑی دیر کے لیے، یعنی اگر آپ کو شدید بھوک لگ رہی ہے مثال کے طور پر، اور آپ کے سامنے بہت ہی لذیذ کھانا لا کے رکھ دیا گیا، فرض کر لیجئے کہ آپ 1 ہفتے سے بھوکے ہیں اور آپ کے سامنے بہت لذیذ کھانا لا کے رکھ دیا جائے تو آپ کتنا کھا لیں گے اس میں سے؟ 1 پلیٹ، 2 پلیٹ، 3 پلیٹ، اس سے زیادہ آپ چاہیں گے بھی تو نہیں کھا پائیں گے۔ تو بہت لذتیں بہت تھوڑی ہیں۔ ماہ رمضان میں آپ روزہ رکھتے ہیں، پورے دن پیاس سے رہتے ہیں، جب غروب کا ٹائم آتا ہے تو شدید پیاس آپ کو محسوس ہوتی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے پورا جگ بھی رکھ دیا جائے تو وہ بھی کم پڑے گا، لیکن 2 گلاس 3 گلاس، اس سے زیادہ آپ کیا پئیں گے؟ تو بہت تھوڑی لذتیں، یعنی یہ تو وہ لذتیں جو آپ کے سامنے کی ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی لذتیں ہیں اس دنیا کی وہ بہت تھوڑی دیر کے لیے ہیں۔ یہ جو دنیا، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، یہ مسلسل تغیر کا شکار ہے، مسلسل اس میں تبدیلی آ رہی ہے۔ چھوٹی سی مثال آپ کو دوں کہ آپ سب کے پاس ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہے جس کا نام موبائل ہے۔ ایک موبائل آپ خریدتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ موبائل بہت اچھا ہے، آپ نے موبائل خرید لیا، اس میں یہ فنکشن ہے، یہ فنکشن ہے، اچھا بھائی چلے صحیح ہے۔ کچھ عرصے بعد وہی موبائل آپ کو برا لگنے لگتا ہے، کیوں اب مارکیٹ میں اس سے اچھا موبائل آ گیا ہے، پھر آپ وہ موبائل خریدتے ہیں۔ جب آپ وہ موبائل خریدتے ہیں تو وہ آپ کی نظر میں بہت اچھا موبائل ہوتا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد وہ بہت برا ہو جاتا ہے، کیوں اب اس سے اچھا آ گیا ہے۔ تو اگر انسان اس دنیا کے پیچھے بھاگے گا تو اینڈ ہونے والی نہیں ہے، انسان ختم ہو جائے گا۔ بھاگتے بھاگتے کیا ہوگا؟ انسان خود ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس دنیا کی جو لذتیں ہیں، جو خواہشیں ہیں، جو امیدیں ہیں، یعنی انسان کی امیدیں، وہ ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اگر اس دنیا سے دل لگا لیا تو پھر انسان پوری زندگی اپنی خواہشوں کو، اپنی امیدوں کو پورا کرنے میں گزار دے گا، اور وہ اس کی خواہشیں اور امیدیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ کیوں ختم نہیں ہوں گی؟ کیونکہ روز بروز خواہش نہیں ہو رہی ہے۔ آج میرے پاس مثال کے طور پر گھر نہیں ہے، میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، تو خواہش ہے کہ اپنا گھر ہو جائے۔ کل خدا نے مجھ پہ کرم کیا، مثال کے طور پر گھر مل گیا، کچھ دن بہت اچھے گزریں گے، پھر وہی گھر مجھے چھوٹا لگنے لگے گا کہ یار یہ گھر چھوٹا ہے، بہت تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے۔
پھر اگر اللہ نے مجھے دے دیا تو پھر آپ نے مثال کے طور پر میں نے تھوڑا سا بڑا گھر لے لیا، پھر کچھ دن اچھے گزریں گے، پھر اس کے بعد کہا یار یہ سوسائٹی اچھی نہیں ہے، کسی دوسری سوسائٹی میں جانا چاہیے، یعنی اپ گریڈ کرنا چاہیے اپنے آپ کو۔ تو پھر اس کے لیے تگ و دو کی، میں نے مثال کے طور پر حلال و حرام کو ایک کیا اور پیسے جمع کیے، مثال کے طور پر بہترین بنگلہ خرید لیا، لیکن اس کے بعد کیا یہاں پر میں رک جاؤں گا؟ کہا نہیں، ابھی بھی نہیں رکوں گا، اب تو کوئی ولا چاہیے، بڑا سا محل کوئی ہونا چاہیے۔ یعنی پوری دنیا کی دولت بھی اگر انسان کو دے دی جائے تب بھی انسان راضی نہیں ہوگا، اس کی خواہشات ختم ہونے والی نہیں ہیں، امیدیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ زُيِّنَ یعنی بہت ایٹریکٹیو بنا کر پیش کیا گیا، بہت اچھا بنا کر پیش کیا گیا، زینت کے ساتھ پیش کیا گیا۔ کس چیز کو؟ انسان کے لیے حب الشہوات من النساء، شہوات کی محبت کو۔ انسان شہوت سے محبت کرتا ہے، یعنی لذتوں کو پسند کرتا ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی لذت ہو یا کوئی سی بھی لذت ہو۔ لذت فقط کھانے پینے کی نہیں ہے۔ دیکھنے پڑے گی، میں آپ کو بتا دوں گا بعد میں۔ تو خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے لیے شہوات کی محبت کو، لذتوں کی محبت کو اچھا بنا کر پیش کر دیا گیا۔ یہ لذتیں کون کون سی ہیں؟ من النساء، عورتوں کی لذت، والبنین، اولاد کی لذت، والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، سونے اور چاندی کے بھرے ہوئے تھیلوں سے محبت، والخیل المسومہ، ایسے گھوڑوں سے محبت کہ جن کی پیشانی پر داغ لگاؤ، یعنی اچھی سواری اسے کہنا چاہیے۔ اب اس دور میں کیونکہ گھوڑے ہوا کرتے تھے، تو آج کے دور میں آپ لے لیجئے مثلا ایسی کار جس کے آگے BMW کا ٹیگ لگاؤ، یا مثال کے طور پر کوئی بھی اور مرسیڈیز بینز، مثال کے طور پر اچھی سے اچھی اوڈی، ان کے ٹیگ لگے ہوئے ہوں، تو انسان کو پسند کرتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے انسان۔ جی، والخیل المسومۃ، والانعام، انسان پسند کرتا ہے چوپایوں کو، مویشیوں کو، والحرث، پسند کرتا ہے کہ اس کی کھیتی ہو، زمینیں ہوں اس کی۔ یہ پوری زندگی کا خلاصہ ہے، یعنی انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ یعنی اس کے علاوہ کچھ اور ہے جو انسان چاہتا ہے زندگی سے؟ یعنی مال و دولت مل گیا، اولاد مل گئی، اچھی بیوی مل گئی اگر مرد ہے، اور عورت ہے تو مثال کے طور پر اچھا شوہر مل گیا، اچھی گاڑی مل گئی، زمین مل گئی، کھیتی باڑی مل گئی، چوپائے مل گئے، اب اور کیا چاہیے؟ یہی ہے نا زندگی، یعنی اس کے علاوہ کچھ اور زندگی ہے؟ یہی زندگی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی کا سر و سامان ہے، یعنی کل زندگی انسان کی یہ ہے، یہ والی زندگی، مادی زندگی۔ واللہ عندہ حسن المآب، لیکن خداوند کریم کے نزدیک بہترین ٹھکانہ ہے۔ سب سے اچھا ٹھکانہ کس کی طرف ہے؟ کس کے پاس ہے؟ خداوند کریم کی طرف ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص عقل مند ہے، واقعی معنوں میں اگر کوئی شخص عقل مند ہے، تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو دنیا اللہ نے اتنی خوبصورت بنائی ہے تو آخرت کتنی خوبصورت ہوگی۔ یعنی یہ جو چیزیں مجھے اچھی لگ رہی ہیں، یعنی بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، چاہے کوئی بھی چیز ہو، چاہے گاڑی ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے مثال کے طور پر شوہر ہو، کوئی بھی چیز ہو، جب یہ خدا نے اتنی خوبصورت بنائی ہیں جو مجھے بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، تو وہ جو آخرت جو خداوند کریم کہہ رہا ہے وہ کتنی خوبصورت ہوگی۔ جبکہ جو چیزیں مجھے خوبصورت لگ رہی ہیں، خداوند کریم کہہ رہا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک بہترین ٹھکانہ کیا ہے؟ آخرت ہے۔
یعنی خداوند کریم کہ جو دنیا کا بھی خالق ہے اور آخرت کا بھی خالق ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ دنیا بہت تمہیں خوبصورت لگ رہی ہے، لیکن میں نے آخرت اس سے بھی زیادہ خوبصورت بنائی ہے۔ تو عقل مند اگر کوئی شخص ہوگا تو کیا کرے گا؟ آخرت چاہے گا۔ بھائی ایک چیز اگر مجھے خوبصورت ملی ہے، مثال کے طور پر کہا جائے کہ یہ موبائل بہت خوبصورت ہے، لیکن کوئی شخص کہے کہ نہیں میرے پاس اس سے بھی زیادہ خوبصورت موبائل ہے، تو میں اگر عقل مند ہوا تو کیا کروں گا؟ اس کو چاہوں گا، نہ یہ کہ اس کے پیچھے لگ جاؤں۔ لیکن اگر اسی کے پیچھے لگ گیا تو اس کے چکر میں اس سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، جو اس سے یعنی اصلاً تقابل نہیں ہے اس کا اور اس کا، یعنی دنیا اور آخرت کا کوئی تقابل نہیں ہے۔ دنیا کی نعمتوں کا اور آخرت کی نعمتوں کا کوئی تقابل نہیں ہے۔ آخرت کی نعمتیں کیا ہیں؟ اینڈ لیس ہیں، انتہا نہیں ہے ان کی کوئی، جبکہ دنیا کی لذتیں کیا ہیں؟ بہت جلدی ختم ہو جاتی ہیں۔ ابھی میں نے مثال آپ کی خدمت میں پیش کی کہ بہت جلدی کیا ہو رہی ہیں؟ ختم ہو رہی ہیں۔ انسان روزانہ جب صبح اٹھتا ہے تو روزانہ امیدیں لگاتا ہے کہ آج یہ کرنا ہے، آج یہ کرنا ہے، آج فلاں کرنا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود یعنی اگر آج کی جتنی میری امیدیں ہیں وہ ساری کی ساری پوری ہو جائیں، یعنی آج صبح اٹھنے کے بعد میں نے جتنی امیدیں لگائی تھیں فرض کر لیجئے کہ ساری خداوند کریم نے پوری کر دیں، تو کیا کل صبح اٹھنے کے بعد میری کوئی امید نہیں ہوگی؟ کل دوبارہ ایک نئی امید ہوگی، پھر پرسوں دوبارہ ایک نئی امید ہوگی، تو میری امیدیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ تو بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ جتنا خدا نے دے دیا ہے اس پر اکتفا کرے، اور جتنا مل گیا ہے آخرت کو خریدے۔ یہ دو کام کرنے ہیں۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا فرماتے ہیں کہ غالباً یہ مولا کائنات کا ہی قول ہے، لیکن پھر بھی مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے اس میں، لیکن کسی معصوم کا قول ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو اتنا مال مل جائے کہ اس کے اور اس کے اہل و عیال کے لیے کافی ہو، یعنی خدا نے مجھے اتنا مال دے دیا کہ میری زندگی اچھی گزر رہی ہے، میرے گھر والوں کی زندگی اچھی گزر رہی، کافی ہے، لیکن وہ پھر بھی اسے کافی نہ سمجھے، یعنی اتنا مال مل گیا لیکن میں پھر بھی کہوں کہ نہیں یار کم ہے اور ملنا چاہیے، تو پھر مولا فرماتے ہیں کہ اگر جس کے لیے یہ مال کافی نہیں ہے تو وہ شخص جان لے کہ پھر اس دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی کفایت کر سکے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو آج راضی نہیں ہے وہ کبھی راضی نہیں ہوگا۔ جو شخص آج راضی نہیں ہے، یعنی آج اگر میں 120 گز کے مکان پہ راضی نہیں ہوں تو کل 200 گز کے مکان پہ بھی راضی نہیں ہوں گا۔ کل اگر 200 گز کا مکان مل جائے تو مثال کے طور پر اس پہ راضی نہیں ہوں گا، کل 400 گز کا مکان مل جائے مجھے تو پھر اس پہ بھی راضی نہیں ہوں گا، بنگلہ مل جائے اس پہ بھی راضی نہیں ہوں گا۔ یعنی جس شخص میں یہ عادت ہو جائے کہ وہ راضی نہ ہو اپنے خداوند کریم سے کہ جتنا خداوند کریم نے اس کو دیا ہے اس کے اوپر راضی ہو جائے، اگر رضا کی صفت اپنے اندر پیدا نہ کرے تو پھر مولا فرماتے ہیں کہ ایسا شخص ہمیشہ کیا رہے گا؟ ہمیشہ امیدوں کے سہارے جیتا رہے گا اور اس کی امیدیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ من اسرف فی طلب الدنیا مات فقیرا، بڑا خوبصورت جملہ ہے مولا کا۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کو طلب کرنے میں اسراف کرے، اسراف کسے کہتے ہیں؟ یعنی حد سے زیادہ، حد سے تجاوز۔ جو شخص دنیا کو طلب کرنے میں حد سے تجاوز کر جائے مات فقیرن، تو ایسا شخص فقیر ہی مرتا ہے۔ یعنی کیا مطلب فقیر مرتا ہے؟ یعنی مرتے دم تک اس کے دل میں یہ احساس رہتا ہے کہ یار کچھ نہیں ہے، اور یہ احساس ہی فقیری ہے۔ یعنی فقیری کسی چیز کا نام ہی نہیں ہے، فقیری یعنی ناداری، احساس کا نام ہے کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہوں؟ فقیر سمجھ رہا ہوں۔ میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میرے پاس مکان نہیں ہے، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے۔ نہ ہونے کا احساس کیا ہے؟ یہ فقر ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کو طلب کرنے میں حد سے زیادہ تجاوز کر جائے وہ کیا مرتا ہے؟ فقیر مرتا ہے۔ اور پھر جو شخص اس دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اور دنیا کے پیچھے ہی لگ جاتا ہے، دیکھیں ہماری گفتگو کا
کوئی شخص یہ مطلب نہ نکالے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص کہیں مولانا کہہ رہے ہیں کہ بس دنیا کو بالکل چھوڑ دو اور ایک کمرے میں بیٹھ جاؤ اور نماز و روزہ اور تسبیح لے کے بیٹھے رہو. یہ مطلب نہیں ہے ہماری گفتگو کا. ایک ہے دنیا کو کمانا اور ایک ہے حب دنیا. جس چیز کی مذمت کی گئی ہے وہ ہے حب دنیا، دنیا کی محبت. لیکن مثال کے طور پر دوسری جانب سے یہ کہا گیا کہ ایسا شخص ملعون ہے جو اپنا بوجھ دوسرے کے کاندھوں پر ڈالے. یعنی اسلام نے پسند نہیں کیا کہ انسان فقیر ہو، انسان دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، یہ اسلام نے پسند نہیں کیا. کاد الفقر ان یکون کفرا، بہت نزدیک ہے کہ فقر کیا ہو، کفر ہو جائے. یعنی کفر اور فقر بہت نزدیک ملے ہوئے ہیں. جب انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو پھر وہ ہر قیمت پر بکنے کو تیار ہو جاتا ہے. آپ اس سے کل کہیے کہ مثال کے طور پر میں تمہیں کھانا دوں گا، تمہارے بیوی بچوں کا کھانا دوں گا مثال کے طور پر، لیکن تم علی کا نام لینا چھوڑ دو، تو ایک وقت تک تو انسان صبر کرے گا. لیکن جب بات صبر سے باہر نکل جائے گی، اب صبر نہیں ہو پائے گا، تو پھر کیا کرے گا؟ کیا صحیح ہے چھوڑ دیتا ہوں. کل کو مثال کے طور پر کوئی کہے گا کہ بہت فقیر ہو، مثال کے طور پر گھر بار نہیں چل رہا ہے، میں تمہیں اتنے پیسے دیتا ہوں اس شرط پہ کہ فلاں کام کرو، اسلام چھوڑ دو مثال کے طور پر، یا کوئی بھی حرام کام مثال کے طور پر. تو انسان کیا کرتا ہے؟ آج بہت سے لوگوں کا بہانہ ایک طریقے سے یہ ہوتا ہے، بالخصوص وہ خواتین جو کام کر رہی ہیں بازاروں میں یا مثال کے طور پر مارکیٹس وغیرہ میں، ان کا اکثر یہ کہنا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے مثال کے طور پر، تو گھر کیسے چلے گا، تو گھر کو چلانا ضروری ہے. اکثر خواتین یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں، وہ خواتین جو باہر کام کرتی. تو بہرحال یہ اب بحث دوسری طرف نکل جائے گی. تو کفر کو انسان نے پسند، فقر کو اسلام نے پسند نہیں کیا کہ انسان فقیر ہو، بلکہ کہا گیا کہ جو شخص اپنے اور اپنے اہل عیال کے لیے نکلتا ہے صبح کمانے کے لیے، گویا وہ ایسا ہے کہ جیسے راہ خدا میں جہاد کرنے والا ہے. اسلام نے پسند نہیں کیا کہ انسان جو ہے وہ گھر میں بیٹھا رہے. رہبانیت کو اسلام نے پسند نہیں کیا، اور یہ بھی پسند نہیں کیا کہ تم دنیا میں اتنے مگن ہو جاؤ کہ خدا کو چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ دو، نہ تمہارے نماز سے کوئی واسطہ ہو، نہ تمہارے روزے سے کوئی واسطہ ہو، بس تم دنیا کو حاصل کرنے میں مرے جا رہے ہو. یہ بھی اسلام نے پسند نہیں کیا. گویا اسلام نے جو دنیا ہے، دنیا کو ٹول قرار دیا ہے. ٹول کیا ہوتا ہے؟ اوزار. اوزار کا کام کیا ہوتا ہے؟ یعنی اوزار جب آپ کسی چیز کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو اس کو آپ سائڈ میں رکھ دیتے ہیں. وہ اوزار خود مطلوب نہیں ہے. یعنی اگر کوئی مکینک ہے مثال کے طور پر، اس کو کوئی گاڑی ٹھیک کرنی ہے اور وہ مارکیٹ میں جائے اور مثال کے طور پر اوزار کی دکان پہ دیکھ کر اور دیکھے کتنے اچھے اوزار ہیں اور اسی میں گم ہو جائے، پہلے کہے کہ یہ لے لوں، کہا نہیں یہ والی ہتھوڑی اچھی ہے، یہ لے لوں، کہا نہیں یہ والی ہتھوڑی اچھی ہے، یہ لے لوں، اور اسی میں وہ سارا دن اپنا نکال دے، تو اس کا جو اصل ہدف تھا وہ پیچھے رہ جائے گا. اصل ہدف کیا تھا کہ مثال کے طور پر جو بھی چیزیں، گاڑی، فریج، جو بھی چیزیں اس کو صحیح کرے. تو یہ جو دنیا ہے خداوند کریم نے ہمیں دی ہے، یہ دنیا ٹول ہے. ہمیں اس سے کیا کمانا ہے؟ آخرت کمانی ہے. یہ دنیا مقصود نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں اگر میں کہوں آپ سے کہ یہ دنیا ہمارے لیے خلق ہوئی ہے، ہم اس دنیا کے لیے خلق نہیں ہوئے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. خداوند کریم وہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے غالباً. خداوند کریم وہ ہے کہ جس نے روئے زمین پر جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے خلق کیا ہے. یعنی جو کچھ ہے. سخر لکم الشمس والقمر، تمہارے لیے سورج کو اور چاند کو مسخر کر دیا. یعنی پوری دنیا کس کے لیے بنائی ہے؟ انسان کے لیے بنائی ہے. انسان کو کس کے لیے بنایا ہے؟ اپنے لیے. حدیث قدسی میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی. اے ابن آدم، آدم کی اولاد، میں نے تمام اشیاء کو تیرے لیے خلق کیا ہے، مگر تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے. میں نے تجھے دنیا کے لیے خلق نہیں کیا. تو
ہم جو خلق ہوئے ہیں وہ آخرت کے لیے خلق ہوئے ہیں، ہم اس دنیا کے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں۔ پھر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو دنیا ہے کتنے دن کی ہے، یعنی آپ میں سے کون یہ بتا سکتا ہے کہ اگلے لمحے وہ زندہ رہے گا؟ نہ میں بتا سکتا ہوں نہ آپ بتا سکتی ہیں۔ یعنی ممکن ہے ابھی میں بول رہا ہوں اور اگلا لفظ نہ بول سکوں، عین ممکن ہے یا نہیں ہے؟ یعنی کتنے قریب ہے انسان کے موت، اور کتنی جلدی یہ دنیا ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے گی، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں ابھی بہت وقت پڑا ہوا ہے، وقت نہیں ہے، وقت بہت کم ہے۔ جو دنیا گزر گئی ہے وہ واپس آنے والی نہیں ہے۔ جو دن ہمارے گزر گئے ہیں، 30 سال 35 سال 15 سال جو ہم نے گزار دیے ہیں، اب وہ اگر کسی بھی قیمت میں آپ کہیں کہ میں اپنا پورا مال و دولت دیتا ہوں کہ میرے وہ دن واپس آ جائیں، وہ دن واپس آنے والے نہیں ہیں۔ جو آنے والے ہیں ان کا پتہ نہیں ہے، آگے آنے والے دن کا آپ کو پتہ ہے؟ نہیں معلوم۔ جو کچھ ہے ابھی ہے، پریزنٹ۔ ابھی کو اگر آپ نے غنیمت شمار کر لیا تو انشاءاللہ عاقبت بخیر ہو جائے گی، اور اگر ابھی کو بھی آپ نے کھیل کود میں گزار دیا تو ختم ہو جائے گی۔ ہمارے جب کوئی نوجوان نماز روزہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو ہمارے گھر کے بزرگ کہتے ہیں کہ ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو جوانی ہے۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ نماز اور روزہ بوڑھے لوگوں کے اوپر فرض ہوا ہے۔ یا مثال کے طور پر کوئی نوجوان عورت، کوئی نوجوان مثال کے طور پر خاتون اگر اوپر پردہ کرنا شروع کر دے تو کہتے ہیں کیا دقیانوسی سوچ ہے، مثال کے طور پر ابھی تو جوان ہو۔ یا مثال کے طور پر کوئی لڑکا اگر جوانی میں داڑھی رکھ لے تو اسے کہتے ہیں کہ بھائی ابھی تو تم جوان ہو، ابھی تو تمہارے کھیلنے کے دن ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کھیلنے کے دن نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کھیلنے کے دن نہیں ہے، کھیلنے کے دن ختم ہو گئے۔ 15 سال تک تھے خالی لڑکے کے لیے، اور لڑکی کے لیے 9 سال تک تھے، وہ کھیلنے کے دن تھے، وہ ختم ہو گئے۔ اب تو کام ہی کام کے دن ہیں، 15 سال کے بعد بھی، اور 9 سال کی لڑکی کے لیے 9 سال کے بعد کیا ہے؟ کام کے دن ہے، محنت کے دن ہے۔ وہ بچپن ختم ہو گیا، اب بلوغت کا دور آ گیا، اب ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ لہٰذا کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو دن باقی ہیں، ابھی تو میری عمر ہی کیا ہوئی ہے۔ کیونکہ موت جب آتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے والا شخص بوڑھا ہے یا نوجوان ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ موت تو صرف بوڑھوں کو آتی ہے تو کتنے نوجوان ہیں جو مر جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ موت تو صرف مثال کے طور پر کمزور لوگوں کو یا مریض افراد کو آتی ہے تو کتنے تندرست افراد ہیں بیٹھے بیٹھے مثال کے طور پر مر جاتے ہیں۔ موت تو یہ بھی نہیں دیکھتی کہ سامنے والا بچہ ہے یا بوڑھا ہے، کتنے بچے مر جاتے ہیں۔ تو موت کسی کو نہیں پہچانتی، موت صرف خدا کے حکم کو پہچانتی ہے۔ جب خدا کا حکم آ جائے کہ بھائی اس بندے کی روح قبض ہو جائے تو پھر موت کسی کو نہیں دیکھتی۔ یعنی بڑے بڑے انبیاء، ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ بڑے بڑے انبیاء، ملک الموت آ گیا سامنے، کہا کہ آپ کی روح قبض کرنی، کہا روح قبض کرنی ہے، کہاں کا آرڈر ہے، اب آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، چلیے اب۔ تو یہ انبیاء کا جس نے احترام نہ کیا ہو تو آپ اور کی اور میری کیا اوقات ہے؟ کوئی اوقات نہیں ہے ہماری۔ تو خدا بند کریم سے دعا ہے کہ ان ایام کو اپنے لیے غنیمت شمار کریں، اور بجائے اس کے کہ یہ سوچنے کے کہ ابھی ہم جوان ہیں، ابھی تو ہماری زندگی باقی ہے، انشاءاللہ کر لیں گے جب وقت آئے گا، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ لہٰذا اس دنیا کی رنگینی میں گم نہیں ہونا چاہیے انسان کو، بالخصوص اس دنیا کے مال و دولت میں انسان کو اپنی زندگی کو صرف نہیں کرنا چاہیے۔ کمانا چاہیے لیکن اتنا کہ جتنا اس کے خود کے لیے، اس کے اہل و عیال کے لیے کیا ہو سکے، آرام دہ زندگی گزر بسر ہو سکے۔ جب اتنا مل جائے تو پھر انسان کیا کرے؟ صبر و شکر کرے، قناعت کرے۔ مولا فرماتے ہیں کہ قناعت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ یعنی کوئی شخص جب قانع ہو گیا، یعنی دولت کا جو حقیقی مفہوم ہے وہ کیا ہے؟
دولت کسے کہتے ہیں؟ بے نیازی کو. بے نیازی یعنی اب اور کی خواہش نہیں ہے، یہی دولت ہے. اور کیا ہے؟ یعنی مثال کے طور پر آپ کو ابھی اگر کسی کے پاس گھر نہیں ہے اور اس کو گھر مل جائے، اب اس سے کہا جائے کہ تمہیں گھر چاہیے، کہا نہیں گھر نہیں چاہیے، یعنی وہ گھر کے اعتبار سے کیا ہو گیا؟ بے نیاز ہو گیا. یعنی اس کے پاس گھر کی دولت آ گئی. دولت کا حقیقی مفہوم یہ ہے. تو قانع جو شخص ہوتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ یار جو کچھ ہے بس یہ کافی ہے میرے لیے، مجھے اور نہیں چاہیے، تو اس سے بڑا اور کون دولت مند ہوگا؟ جو یہ سمجھ لے کہ جو کچھ میرے پاس ہے بس یہ کافی ہے، اب اس سے زیادہ نہیں چاہیے. یعنی مل گیا تو اچھی بات ہے، لیکن مرا نہیں جا رہا ہوں ایک چیز کے لیے. یعنی ہمارے جملے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان مثال کے طور پر اگر کوئی چیز اس کو منافع مل رہا ہو یا کوئی چیز اچھی مل رہی ہو تو وہ چھوڑ دے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. مل رہا ہو تو اچھی بات ہے، اگر انسان کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے اچھی بات ہے. ہاں، لیکن یہ کہ وہ یہ نہ سمجھے اپنے آپ کو کہ نہیں یار یہ جو ہے بہت کم ہے، ابھی تو اور بہت کم آنا ہے مثال کے طور پر. اس لیے کہ اگر میں نے عرض کیا کہ پوری دنیا کی دولت بھی آپ کو مل جائے، خود قرآن مجید میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، اور جو شخص دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے دنیا بھی دیتے ہیں. یعنی خدا کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. جو شخص ہم سے دنیا چاہتا ہے ہم اس کو دنیا بھی دیتے ہیں. یعنی کیا ہم نے فرعون کو دنیا نہیں دی؟ کیا شداد کو دنیا نہیں دی؟ کیا قارون کو دنیا نہیں دی؟ نمرود؟ یعنی کہاں ہیں آج وہ بادشاہ کہ جن کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا؟ بڑے بڑے دولت مند افراد کہاں ہیں آج؟ قارون کے بارے میں خداوند کریم ذکر کرتا ہے قرآن مجید میں کہ ان قارون من قوم موسیٰ، قارون جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھے. فبغى علیہم، قارون نے حضرت موسیٰ کی قوم پر ظلم کیا. وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ. عجیب آیت ہے قرآن مجید کی. خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ ہم نے قارون کو وہ خزانے عطا کیے تھے. خزانے، ایک خزانہ نہیں، کنوز جمع ہے کس کی؟ کنز کی. کنز بولتے ہیں خزانے کو، کنوز بہت سارے خزانے. ہم زے، جی کاف نون زے، ہم نے قارون کو وہ خزانے عطا کیے تھے کہ ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، کہ ان خزانوں کی صرف چابیاں، خزانے نہیں، خزانوں کی چابیاں کون اٹھاتے تھے؟ ایک مرد نہیں، دو مرد نہیں، بالعصبہ، مردوں کا گروہ. غالباً شاید روایت میں آئے 40 افراد. مردوں کا گروہ، مردوں کا ایک گروہ صرف اس کے خزانوں کی کیا اٹھاتا تھا؟ چابیاں. یہ 40 مرد کیسے تھے؟ وہ مجھ جیسے وہ لاغر نہیں تھے. قرآن کہہ رہا ہے اولی القوہ، یعنی بھاری بھرکم طاقتور افراد. بھاری بھرکم طاقتور افراد اس کے خزانوں کی چابیاں کیسے اٹھاتے تھے؟ لتنوء بالعصبہ. لتنوء کا مطلب ہے بمشکل، یعنی بمشکل. وہ 40 افراد بھی جو طاقتور افراد تھے وہ بھی بمشکل خزانوں کی چابیاں اٹھا پاتے تھے. تو جس کے خزانوں کی چابیاں ایسی ہوں اس کے خزانے کیسے ہوں گے؟ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرح. تو قارون کی قوم نے اس سے کہا کہ اے قارون اس دولت پر گھمنڈ نہ کر، جو تیری دولت تجھے ملی ہے. تفرح، فرحہ بولتے ہیں اترانے کو. زیادہ اترا نہیں اس دولت پر. ان اللہ لا يحب الفرحین، خداوند کریم اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی مجھ جیسے کم ظرف کے بعد اگر کچھ آپ مل جائے مثال کے طور پر، تو میرے چلنے کا انداز مثال مختلف ہو جاتا ہے. کل تک کسی اور طریقے سے چلتے تھے، آج کسی اور طریقے سے چلتے ہیں. کل تک کسی اور طریقے سے سلام کرتے تھے، آج جو ہے مثال کے طور پر کسی اور طریقے سے سلام کرتے ہیں. تو انسان کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ اترا رہا ہے، اس کو جو کچھ مل گیا ہے اس پہ
تو قارون کی قوم نے کہا کہ ان اللہ لا يحب الفرحین، خداوند کریم اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد جناب موسیٰ کی قوم نے یا قارون کی قوم نے کچھ نصیحتیں کیں قارون کو۔ وہ نصیحتیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ان نصیحتوں کو اپنے پلو سے باندھ لے تو آپ کی اور ہماری زندگی بہت ہی آسانی سے کٹ جائے گی، بغیر کسی مشکل کے، نو ٹینشن زندگی۔ وہ کیا ہے؟ پہلی نصیحت، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اے قارون دیکھ جو کچھ تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر خرید لے۔ کتنی اچھی نصیحت ہے، یعنی جو کچھ ہمارے پاس ہے ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ یار اس سے آخرت کیسے خریدی جائے گی۔ اچھا، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس کچھ ہے تو ہم بیوی بچوں کو چھوڑ کے اور فقراء کو دینا شروع کر دیں، تو یہ آخرت نہیں خرید رہے ہم، یہ بل الٹا عذاب۔ حضرت موسیٰ کی قوم نے یہ الٹا ہم کیا خرید رہے ہیں؟ عذاب خرید رہے ہیں۔ بس اوقات جب ہم نیکی کرنے پہ آتے ہیں تو بہت دور کی نیکی ڈھونڈ کے لاتے ہیں، یعنی ہمارے پاس کی نیکیاں ڈھونڈ ہمارے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم ڈھونڈ کے لاتے ہیں مثال کے طور پر کوسوں دور کی کوئی نیکی مل جائے۔ بھائی نیکی اگر آپ کو کرنی ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ اے حبیب آپ سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ماذا ينفقون، کیا اللہ کی راہ میں انفاق کریں؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو بھی تم خیر میں سے انفاق کرنا چاہتے ہو پہلا حق کس کا ہے؟ فللوالدین، والدین کے پر انفاق کرو۔ والاقربین، دوسرا حق کس کا ہے؟ رشتہ داروں کا ہے۔ پھر اس کے بعد جا کے بات نکلتی ہے دوسری مثال کے طور پر آس پڑوسوں میں سے یا شہر والوں میں۔ تو جب انسان کو نیکی کرنی ہو تو یہ نہ سمجھے کہ وہ افریقہ میں کون بھوکا بیٹھا ہوا ہے، وہ یہ دیکھے کہ میرے گھر میں کون بھوکا بیٹھا ہوا ہے، یا میرے خاندان میں کون بھوکا بیٹھا ہوا ہے، یا میرے پڑوسیوں میں کون بھوکا بیٹھا ہوا ہے، یا میرے محلے میں کون بھوکا بیٹھا ہوا ہے۔ پتہ چلا کہ ہم رمضانوں میں مثال کے طور پر فوٹو سیشن کے لیے جا رہے ہیں، وہ انٹیریل سن کہ بھائی اتنے راشن بانٹ دیے مثال کے طور پر 200 تھیلے اور 400 تھیلے اور 500 تھیلے بانٹ کے آ گئے۔ کہاں بانٹ کے آئے بھائی؟ وہ تھر پار کر کے مثال کے کسی جنگل میں، وہ بھی نیکی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن بھائی یہاں پہ جو بھوکے مر رہے ہیں ان کا حساب کس کو دینا ہے؟ تو پہلی نصیحت کیا کی؟ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو کچھ اللہ نے تجھے عطا کیا ہے اس سے کیا خرید لے؟ آخرت کا گھر خرید لے۔ یعنی انسان کا مطمع نگاہ کیا ہونی چاہیے؟ آخرت۔ اگر انسان مثال کے طور پر اچھا کما بھی رہا ہے تو کس نیت سے کمائے؟ کہ اگر میرے پاس اچھا پیسہ آئے گا تو میں مثال کے طور پر انفاق کروں گا، اپنی اور اپنے اہل و عیال کی مثال کے طور پر زندگی درست کروں گا، اپنے رشتہ داروں میں سے جو ضرورت مند ہیں ان کی حاجت کو پورا کروں گا، اپنے پڑوسیوں میں سے مثال کے طور پر جو ضرورت مند ہیں ان کی حاجت پورا کروں گا۔ یہ سوچ کر انسان کو کمانا چاہیے۔ دوسری نصیحت کیا کی؟ دوسری نصیحت وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا، اے قارون دیکھ دنیا سے جو تیرا حصہ ہے اس کو بھلانا نہیں۔ یہ بڑی عجیب نصیحت ہے۔ اس جملے سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ میں تھوڑا سا جگاؤں آپ لوگ کو، آپ لوری بہت اچھی سنا رہا ہوں میں۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اے قارون دنیا سے جو تیرا حصہ ہے اس کو بھلانا نہیں۔ اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ سر میرے سمجھ میں جتنا آیا کہ یہ کہ جتنا اللہ نے تجھے دیا ہے کہ بہت ایسے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، اس کا بہترین استعمال، بہترین یعنی جو تیری فرائض ہیں دنیا پر ان کو ادا کرنا، اور کہ اللہ نے کیا کچھ تجھے دیا ہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ مطلب یہ نہیں بھولنا کہ جو کچھ تم نے دیا ہے سب خدا نے۔ لفظوں پر غور کریں، ولا تنسا، تنسا کا مطلب بھلانا نہیں۔ کس چیز کو؟ نصیبہ کا، تیرے حصے کو، اچھا جو من الدنیا، دنیا میں سے جو تیرا حصہ ہے اس کو بھلانا نہیں۔ اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ جو کھایا جو پیا
दिया वो तेरा था। او I think. سر یہ ہے کہ اپنے مال سر، کو اپنی جو ہے ضرورت پر سب واجب کر دیں، تمہیں کرنا ہے۔ جو حصے ہیں شرعن جو حصے ہیں ان کے حساب سے خرچ کرنا ان کو۔ ہو وہ تو اس کا حصہ نہیں ہوا، تو ورثہ کا حصہ ہو گیا۔ نہیں مقصد جیسے آپ کے پاس اگر میرے پاس 1 لاکھ روپے ہیں تو وہ صرف میرے ہی لیے نہیں ہے، ان میں حق ہے نا کہ آپ 5واں حصہ امام کا نکالیں، صحیح، پھر آپ غریبوں کا نکالیں، رشتہ داروں کا نکالیں، پھر اس طریقے ہاں۔ سے۔ نہیں میں یہ سمجھ سر کہ وہی بات جو کہہ چکے ہیں نا کہ انسان کا جتنا پہن رہا ہے، جتنا کھا رہا ہے، جتنا برت رہا ہے اپنی ذات پہ، وہ اس کا حصہ ہے۔ خدا نے تمہیں دے دیا، اب وہ کرو جو خدا چاہتا ہے وہ اسے چاہتا ہے۔ یعنی تمہاری ڈیوٹیز کیا ہیں انہیں پے کرو۔ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ چلیں صحیح، سب جاگ گئے۔ آپ بتا دیں۔ خوب، ولا تنسا نصیبک من الدنیا، اے قارون دنیا سے اپنے حصے کو مت بھلا۔ یعنی یہ اتنی بادشاہت، یہ اتنی دولت، یہ جاہ و حشم، جو کچھ بھی ہے، جب تو اس دنیا سے جائے گا تو ان میں سے کون سی چیز تیرے ساتھ جائے گی؟ ولا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے حصے کو مت بھلا۔ تیرا حصہ کیا ہے؟ سوائے کفن کے اور کچھ نہیں ہے۔ کچھ ہے اس کے علاوہ؟ وہ بھی اگر کسی نے پہنا دیا، اگر خدا نخواستہ کسی ایسی جگہ مر گئے یا کفن ہی نصیب نہیں ہوا تو کیا جائے گا؟ لا تنسا نصیبک من الدنیا، یہ دنیا میں سے کچھ تیرے ساتھ جانے والا نہیں ہے۔ یعنی یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ مال و دولت، یہ جائیداد، یہ زیورات، یہ اولاد، یہ بیوی، رشتہ دار، کیا جائے گا ساتھ؟ دوست احباب۔ لا تنسا نصیبک من الدنیا، عجیب نصیحت ہے یہ، اس کو پلو سے باندھ لیجیے۔ واقعی میں عجیب نصیحت۔ لا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا سے جو تیرا نصیب ہے اس کو بھلا نہیں۔ دنیا سے تیرا حصہ ہے، کچھ نہیں جائے گا۔ کیا جائے گا دنیا سے؟ 2 چیزیں، تیرے اعمال، ولایت محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ محمد۔ ان 2 چیزوں کے علاوہ کچھ اور جائے گا؟ 2 چیزوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں جائے گا، یا آپ کے اعمال جائیں گے یا ولایت محمد و آل محمد جائے گی۔ تو ولا تنسا نصیبک من الدنیا، احسن کما احسن اللہ الیک، تیسری نصیحت، دیکھ جس طریقے سے اللہ نے تیرے ساتھ نیکی کی ہے تو دوسروں کے ساتھ نیکی کر۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے تجھے مال و دولت عطا کیا ہے، اس مال و دولت کو اپنے پاس سمیٹ کے مت رکھ لے، سانپ بن کر مت بیٹھ جا اپنے مال و دولت پر، لوگوں میں کیا کر؟ بانٹ، تقسیم کر، لوگوں میں نیکی کر۔ جس طریقے سے اللہ نے تیرے ساتھ نیکی کی ہے اسی طریقے سے تو بھی دوسروں کے ساتھ کیا کر؟ نیکی کر۔ ولا تبغ فی الارض الفساد، اور زمین میں فساد برپا نہ کر۔ اب اس کے مقابل میں قارون نے کیا جواب دیا؟ قارون جو کہ کس کے نشے میں تھا؟ دولت کے نشے میں تھا۔ دولت جاہ و حشم کا نشہ تھا، اور جب نشہ انسان کو چڑھ جائے تو کافی دیر میں اترتا ہے، چاہے کسی بھی چیز کا ہو، مال و دولت کا نشہ ہو، مقام کا نشہ ہو، کرسی کا نشہ ہو، تو نشے میں تھا۔ تو کہنے لگا کہ دیکھو یہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے سب کا سب میرے اپنے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، جو کچھ بھی مجھے ملا ہے وہ سب کے پاس، سب کا سب جو میرے پاس علم ہے اس کے ساتھ مجھے ملا، یعنی میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ جب انسان کے بعد بولتا ہے نا کسی سے بھائی خمس دے دو، زکوٰۃ دے دو، تو کیا بولتا ہے؟ محنت سے کمایا ہو بھائی، یہی بولتے ہیں نا، محنت سے کمایا ہوا ہے۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی محنت ہوئی ہے تو ان کو ملا ہے، جبکہ دینے والا کون ذات ہے؟ خداوند کریم ہے۔ آپ کتنی محنت کر لیں، اپنے آپ کو ختم کر لیں، اگر وہ نہ دینا چاہے کچھ نہیں مل سکتا آپ کو۔ تو انسان کبھی یہ گھمنڈ نہ کرے کہ یہ تو میں نے کمایا ہے، یہ تو میری محنت ہے۔ مثال کے طور پر کوئی چیز، کوئی اچیومنٹ اگر انسان کو مل جائے تو شکر ادا کرے کس کا؟ اللہ کا، کہ
کہ خدا نے توفیق دی ہے، ورنہ میں اور میری ذات کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہنے لگا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو سب کچھ کیا ہے، میرے پاس جو علم تھا اس سے مجھے عطا ہوا ہے، یعنی سارا مال و دولت۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، پس وہ اپنی قوم میں نکلا اپنے جاؤ حشم کے ساتھ، پورا جاؤ حشم لے کر نکلا اپنی قوم میں۔ جب اس کی قوم نے اس کو دیکھا تو اس کی قوم دو گروہوں میں بٹ گئی، یعنی دو اسٹیٹمنٹ آئے اس کی قوم کی جانب سے جو دو تھنکنگ کا پتہ کر دیتے تھے، یعنی جو اس کی قوم تھی وہ دو قسم کے نظریات رکھنے والی تھی، ایک وہ تھی جو دنیا پرست تھی اور ایک وہ تھی جو آخرت پرست تھی۔ وقال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، جو دنیا پرست تھی، جو دنیا چاہتے تھے، وہ قارون کو دیکھ کر ان کی یوں سمجھے آنکھیں جسے بولتے ہیں نا کہ خیرہ ہو گئی، اور کہنے لگے کہ یا لیتنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے لیے بھی وہ سب کچھ ہوتا ہے جو قارون کو عطا کیا گیا، یعنی خواہش کرنے لگے خداوند کریم یہ جو مال و دولت جاؤ حشم ہے، خدایا کاش یہ مال کیا ہوتا ہمارے پاس بھی ہوتا، انہ لذو حظ عظیم، اور یہ تو بڑا نصیب والا ہے۔ یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے قرآن مجید میں کن لوگوں کا، دنیا پرست ہے۔ اب ذرا اپنی زندگی میں اس کو جھانکیے، ہم جب کسی کو دیکھتے ہیں مال دولت والے بندے کو تو یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے کہ یار اس کے پاس تو بڑا مثال کے طور مال و دولت ہے، ماشاءاللہ سے بڑا نصیب والا ہے، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس دنیا ہو وہ نصیب والا ہے۔ یہی قارون کی قوم نے کہا، قارون کا مال دیکھ کے کہا کہ لذو حظ عظیم، بہت نصیب والا بندہ ہے۔ لیکن اس کے مقابل میں جو دوسرے لوگ تھے جو آخرت پرست تھے، انہوں نے کیا کہا، قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، تم پر وائے ہو، اللہ کا جو ثواب ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے اس شخص کے لیے جو اللہ پر ایمان لایا اور عمل صالح کو انجام دیا۔